ٹرمپ کے حساب سے. لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے برطانیہ کی بات کرتے ہیں. برطانیہ کیا کہتا ہے؟ برطانیہ کہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب پراکسی وارز لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر غزل فساد ایسی بات ہے تو پھر تو یہ مسلم امہ کی ڈویژن کی بات ہوئی. میں نے آپ کو امریکہ پہلے کہا تھا, ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے, اور ایک تھیسس یہ ہے, اور آپ اٹھا کے تاریخ کے حوالوں سے اس کو دیکھ لیں کہ یہی ممالک جو اب برطانیہ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, باقی لوگ ہوئے, یا ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے دماغی سیاستدان, دماغی انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے جو کہا کرتے تھے کہ جی کسی زمانے میں نان اسٹیٹ ایکٹر جو تھے وہ پراکسی وار لڑتے تھے, اور اس کے اوپر پاکستان کو اور باقی اسلامی ممالک کو بہت برے الزام ٹھہرایا گیا تھا. اسرائیل کی طرف کسی کی نظریں نہیں جاتی تھی, انڈیا کی طرف جو وہ تباہی و بربادی کر رہا ہے اور جس طرح انسانیت سوز لازم ڈالا ہے کشمیر میں, ادھر کسی کی نظریں نہیں جاتی تھی. اب تھیسس یہ ہو گیا, اب چیزیں یہ ہو گئی ہے کہ اسٹیٹ پراکسی وار لڑ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, امریکہ نے آئیسس کو کس نے ٹرینڈ کیا, لیبیا کو کس نے ٹرینڈ کیا, امریکن فورسز کو افغانستان میں کس نے بھیجا, امریکن فورسز نے عراق میں کیا تباہی و بربادی کی, ایک پورا سوشل سسٹم, ایک پورے ملک کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, انسانیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی امریکہ نے عراق کے اندر. یہ اسٹیٹس ہے جو پراکسی. تو جب امریکہ پراکسی وار لڑے گا, جب امریکہ دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا, جب سسٹمز کو تباہ کرے گا, جب ڈیموکریسیز کو تباہ کرے گا, جب ملکوں کے اندر ظلم ڈھائے گا, تو اس کا ایفیکٹ تو باقی اسٹیٹ پہ بھی آئے گا نا. اب یہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن میں گیا, یہ تمام لیڈ لیتے ہیں بڑے ملکوں سے. انہوں نے کہا جی امریکہ نے آ کے بمباری کی تھی افغانستان میں, ہم کیوں نہ بمباری کریں یمن میں, بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے مسئلوں کو سیٹل کریں. اگر حوثیز کا اور باقی وہاں کوئی مسئلہ ہے ان سے نیگوشیٹ کرے, ڈائیلاگ کرے, اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرے, ان کو اپنے بارڈرز کے. اسی طرح ایران کا جو ہے, عراق کی لڑائی ہوئی, اب ایران جو ہے وہ یمن کے اندر انوالو ہے, ایران جو ہے وہ آپ کو لیبنان میں انوالو نظر آئے گا. تو یہ اسٹیٹس جو پراکسی وار لڑ رہی ہے یہ اب چلے گا, اٹس اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. اور اس لیے ابھی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو برٹش گورنمنٹ نے تو اون نہیں کیا ہے, ان کا برٹش فارن سیکرٹری نے جو کہا ہے وہ, لیکن یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر یو این او کو وریڈ ہونا چاہیے اور دنیا کو وریڈ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے صرف اور صرف 2 اسٹیٹس تو نہیں نا خاور صاحب, یہ جو سپر پاورز ہیں یہ بیک کرتی ہیں, تبھی جا کے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں نا. انیکا, یہ ایران اور سعودیہ کا معاملہ یہ تو کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانا سیکٹیرین بیسڈ ہے, ان کی جو آئیڈیالوجیکل تھنکنگ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے, لہٰذا لیکن ان کی لڑائی نہیں شروع ہوئی تھی نا ایران سے بازی میں. نہیں سر, ایران سر دیکھیں لبنان کے اندر وہ حزب اللہ ہے, اب اسد کا معاملہ ہے, ادھر عراق کے اندر معاملہ چل رہا ہے, سعودی یمن میں جو کر رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ شروع سے یہ ایک دوسرے کے خلاف ایک آئیڈیالوجیکل کلیش ہے. اب وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے انٹرنیشنل پاورز کی, اب امریکہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں عراق میں پراکسی وار تو نہیں, امریکہ تو خود گیا وہاں پہ بیٹھا, اس نے اپنی فورسز بٹھائی. آج کی تاریخ میں وہاں پہ اب جو بعد میں جتنے وہاں پہ ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو مدد نہیں, میں بیٹھ سے وہ آپ کا مدد دی, یہی پراکسی وار ہوتی ہے. آرگومنٹ سمجھ نہیں, پراکسی وار تو یہی ہے نا, جس طرح ایران سپورٹ کر رہا ہے, حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے, یا اسد کو سپورٹ کر رہا ہے, یا دوسرے ممالک کو وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ یہ سارے معاملات کر رہا ہے, جس طرح سعودیز کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, جو وہاں پہ آرگنائزیشن ہے ان کو پیسہ دیتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. اب امریکن جو ہیں وہ تو جہاں پہ لڑتے ہیں وہ جا کے, جس طرح عراق کی بات کی, وہ تو امریکن تو وہاں پہ ہیں, افغانستان میں ہیں تو وہ یہاں پہ امریکن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پراکسی وار نہیں, خود ایز اے اسٹیٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اگین بیک ٹو دس کوشچن, ایران اور سعودی کنٹروورسی, یہ اس خطے کے لیے اسپیشلی مسلم امہ کے لیے, جو مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے. ان دونوں کو پاکستان جہاں رول پلے کر سکتا ہے, ان کو اکراس دا ٹیبل بیٹھنا پڑے گا, ان کو بات کرنی پڑے گی, کیونکہ جب تک یہ لڑتے رہیں گے, دونوں کے پاس مین پاور ہے, دونوں کے پاس پیسہ ہے, دونوں کے پاس آئل کی پاور ہے, دونوں کا اپنا ایک انفلوئنس ہے مختلف ممالک کے اندر, اپنی فالوئنگ ہے. تو اب جب تک یہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو مسلم ورلڈ کے اندر اگر آپ کہیں کہ امن آئے گا وہ مشکل ہے. بالکل, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے, لیکن ممالک کو اس لیے بھی بیٹھنا ہوگا کیونکہ ہم مسلم ممالک کے حالات دیکھ رہے ہیں, کشیدگی دیکھ رہے ہیں, عرب اسپرنگ کے بعد سے حالات دیکھ رہے ہیں, اور جب تک یہ 2 ممالک بیٹھ کر اپنے تمام تنازعات کو حل نہیں کرتے تب تک پورے مسلم امہ کے مسئلے بھی حل ہونا مشکل ہی ہیں. لیکن ایک مسئلہ حل نہ ہو پایا. ہم نے کل ہی بات کی تھی کہ اوباما نے مانا کہ طالبان سے لڑنا یا طالبان کو ڈیفیٹ کرنا امریکہ نہیں کر پایا, انڈیا کے بڑے دعوے وہ نہیں کر پایا, پاکستان کوششیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر پایا. اب نئی چیز سامنے آئی ہے, اور وہ نئی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ روس اور طالبان کے روابط بڑھ رہے ہیں. روس اس کو کہتا ہے کہ صرف اور صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے غزن فضا بڑھا رہے ہیں, لیکن افغانستان اور امریکہ دونوں ہی نیندیں حرام ہوئی. بات یہ ہے کہ امریکہ پہلے بھی یہ چیز ایک مطلب بہت پریڈومیننٹ موجود ہے
کہ جی طالبان آ رہے اسٹیک ہولڈر ان افغانستان. ہم 12 اس چیز کو کہتے رہے. یہ جو ہے نا اشرف غنی اور یہ احمد یہ فصلی بٹیرے ہیں, یہ صرف وہاں پہ افغانستان کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں. ان کو ملتا ہے باہر سے پیسہ, انڈیا کی پے رول پہ ہے, وہ دیتا ہے ان کو پیسے. یہ وہ اس پیسے کے لیے یہ وہ جو ان کو چیز مل رہی ہے, یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن آئے, اور یہ دے آر ناٹ سنسیئر ٹو دیئر اون پیپل. اب وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ ایک چیز ایسی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آ کے کوئی بہت ہی ریڈیکل چینج ہو جائے گا, لیکن ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے افغانستان کے اندر, اور وہ ریالٹی ہے طالبان کی. میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی آپ طالبان کا انفلوئنس ڈسٹرکٹس کا اٹھا کے دیکھ لیں, 60% سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں طالبان کا جو ہے وہ رول بھی چل رہا ہے اور طالبان کا انفلوئنس بھی چل رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ بہت پرانے زمانے میں جب امریکن فورسز اپنی ہائٹ پہ تھی, اس وقت بھی رات کو لوگ ٹریول نہیں کرتے تھے باہر, کیونکہ سڑکوں پہ طالبان کا رول ہوتا تھا. لوگوں نے یہ لکھا. ابھی روس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ روس نہیں چاہتا کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی اتنی ساری ہے نا, اور اس کے اندر آپ دیکھا IMU بنی, ازبکستان موومنٹ بنی ہے, وہاں پہ بھی چیزیں, وہ نہیں چاہتا کہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ روس کے بارڈرز کے اندر آئے. تو نیچرلی اس نے اپنے فارن پالیسی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اس نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی لے کے چلنا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ نے جو افغانستان کے اندر بیسز بنائے ہیں جو چھوڑ کے جائے گا, وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں جو تیل اور گیس کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر نظر رکھے. دوسرا ایک ویسٹرن ورلڈ کا ایک کیسپین گارڈ کا پروجیکٹ چل رہا تھا, جس کے ذریعے اپنے پائپ لائن تلبیسی تک لے کے جانے کی, اس کو بھی پروٹیکٹ کرے. تو اب روس کا یہ رائٹ ہے, اور اس نے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اور طالبان روس کی طرف جائیں گے, بیکاز روس ان کو ایک بیکورڈ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یوکرین کا مسئلہ ہوا تھا تو امریکہ نے وہاں پہ کس طرح انفلوئنس کیا تھا, اور امریکہ نے روس کو کس طرح کرٹیسائز کیا تھا, کس طرح ان پہ اکنامک بیریئرز لگائے تھے. تو یہ روس کا رائٹ ہے, اور وہ جائے گا طالبان کی طرف. اس میں افغانستان میں امریکہ تو پہلے شکست کھا چکا ہے. 43 ملکوں کی موسٹ ٹیکنیکل آرمی جو ہے, ایڈوانسڈ آرمی جو ہے, وہ اس وقت کابل کے 12 کلومیٹر کے ایریا میں ریڈیوس ہو کے رہتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ایبلٹی کیا ہے, جبکہ پاکستان آرمی نے الون آپ کی 60 ڈسٹرکٹ میں کنٹرول کر لیا. ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں. اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے روس اور طالبان یعنی کل کے دشمن آج کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس معاملے کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا پڑے گا. پاکستان ہمیشہ سے یہی پیٹتا آیا کہ صرف اور صرف طاقت حل نہیں ہے, میز پر بیٹھ کر بات کرنا ہوگی تب چیزیں حل ہوں گی. لیکن اشرف غنی صاحب کو اس فرصت ملے کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں نا. ہمارے آج کے شو سے اتنے. لیکن دشمن کی بات کریں تو 71 کی جنگ میں جو سوار محمد شہید قوم کے ایک ایسے جوان جو کہ جنہوں نے ہماری قوم کے لیے جان دے دی, خاور صاحب, ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے ہمارے وہ پاکستان آرمی کے سب سے پہلے نشان حیدر تھے, اور سوار محمد حسین چونکہ وہ سپاہی تھے. تو اب یہ پاکستان آرمی کے اندر یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ وہ چاہے آپ آفیسر ہیں چاہے جوان ہیں, جب جنگ کے اندر آپ اپنی جرت مندانہ طریقے سے لڑیں گے تو آپ کو اس کو ریوارڈ ملے گا, ایوارڈ ملے گا. تو یہ بہت بڑی مثال ہے پاکستان آرمی کے اندر. اور اس کو لے کے ہم دیکھیں ہمارے کیوں وہ مین ایٹ دیئر بیسٹ کہتے ہیں پاکستان آرمی کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ وہی ایک میرٹ پریویل کرتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی فلانے کا چاچا ماما بابا ہے تو اس کا ایوارڈ, جس طرح ہمارے ہاں 14 اگست کو یہی ہوتا ہے, یہ جو آپ کو پتا ہے ڈفرنٹ قسم کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مثال پاکستان آرمی کے اندر ہے, اور یہ اسی وجہ سے ابھی تک آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس کو بہت اسٹرانگ ہے, اکٹھا ہے, ایک ڈسپلن ادارہ ہے. اور میرے خیال میں تو میں بھی سلوٹ کرتا ہوں قوم کے بہادر سوار محمد شہید 71 کی جنگ میں جنہوں نے قوم اور ملک کے لیے اپنی جان دی. سلام ہماری طرف سے ٹریبیوٹ, پروڈکشن ٹیم ہماری طرف سے ان کو ٹریبیوٹ آپ دیکھتے ہوئے جائیے گا. لیکن اس سے پہلے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے. ہیو اے نائس ڈے.